مکرم و محترم قابل تکریم عظیم علماء کرام، عظیم نقیب محفل، ادیب محفل، جمیع عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، خصوصاً میزبان محفل قابل تکریم عزت مآب جناب محترم محمد اقبال بھٹی صاحب، عزت مآب محترم قابل عزت جناب محترم محمد مقصود بھٹی صاحب، اور میرے بہت ہی مکرم و محترم قابل تکریم عزت مآب جناب محترم سجاد اظہر صاحب، اور اس بھٹی کاٹن مل دے جمیع جتنے بھی رفقاء، جتنے بھی احباب اور منتظمین، محبین اور ایتھے تشریف لے آنا لے جمیع عاشقان رسول، اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے وہ ذات لم یزل آئی دی خوبصورت عظیم و شان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ قدس دے وچ قبول فرمائے۔ میں بھائی قبلہ سجاد اظہر صاحب دے نال میں آفس چ بیٹھا گل کر رہا سا کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، بندے سو گئے ہونے نے تے تھک گئے ہونے نے، ٹائم کافی ہو گیا، لیکن میں یقین کرو ایتھے آ کے جدو بیٹھا تے تھکاوٹ میری ختم ہو گئی، اور ایتھوں تواڈے دوستاں دا جوش، جذبہ اور ایمان دی حرارت دیکھ کے تے میرا دل کر رہا ہے میں چند گلاں کر کے پھر ہی اس محفل پاک دا اختتام اساں کران گے۔ اللہ تعالیٰ آپ دیاں انہاں محبتاں نو اور اس ذوق و شوق نو اور اس عشق رسول نو اور برکتاں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعت پاک نعت شعر، اس تو بعد انشاءاللہ باقی گفتگو، کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں، بڑی توجہ دے نال۔ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، سبحان اللہ، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور سرکار کی تعریف وظیفہ ہے زباں کا، بھئی سرکار کی تعریف وظیفہ ہے زباں کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور قبلہ اے شعر نہ بازو اٹھا کے پڑھنا ہے مل کے سب نے، ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان، اے عہد وفائے، ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان، ناموس رسالت پہ میری جان بھی قربان، ہے گنبد خضرا پہ میری جان بھی قربان، یہ جرم اگر ہے تو لکھ بار کریں گے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان، یہ جرم اگر ہے تو لکھ بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور بڑا ایمان افروز شعر ہے جی،
جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، بھئی جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور جڑے نسبت والے لوگ نے نا، اے شعر انہاں لئی نسبت والے، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا انشاءاللہ، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، کیوں؟ ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور آخری شعر، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا بغیر اذن مصطفیٰ، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ تہاڈی طرف اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں ایسی ہستی آئی ہے جڑی اس ذات دی طرف بلانا لیے او دے حکم دے نال، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور سراج منیر نے دو لفظ نے، سراج منیر۔ سراج دا ایک معنی عربی دے وچ سورج، یعنی حضور آئے نے تہاڈی طرف تے اے سورج نے۔ سراج دا کی معنی ہے؟ سورج۔ تے منیرا نور دین والے سورج نے۔ کیڑے سورج نے؟ نورانیت دین والے، روشنی دین والے سورج۔ ایک آسمان والا بھی سورج ہے، اے جڑا آسمان تے چمکدا ہے نا سورج، اے دے بارے چ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اللہ پاک نے فرمایا اساں بلدا سورج بنایا، گرما گرم سورج۔ میں پنجابی چ جان کے بیان کر رہا ہوں، میں اندازہ ہو گیا کہ اتنے پنجابی ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ بلدا سورج بنایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گرما گرم سورج میں بنایا، دہکدا ہویا۔ جدوں آسمان والے سورج دی گل ہوئی تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں گرم سورج بنایا۔ جدوں مدینے والے سورج دی گل ہوئی تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سراجم وہاجا نہیں، گرم سورج نہیں، وہاجا گرم، گرم نہیں، سراجم وہاجا نہیں، سراجم منیرا، ٹھنڈا سورج بنایا۔ سبحان اللہ۔ ٹھنڈا کس طرح بھئی؟ ہے تے نور دین والا، لیکن ٹھنڈا سورج کداں؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا چند ہوندا ہے نا، چند دی روشنی جڑی ہے اے نور ہے، تے چند دی چاندنی جڑی ہوندی ہے رات نو اے ٹھنڈی ہوندی ہے، تے سورج دی جڑی روشنی کرنا ہوندیاں نے شعاواں او گرم ہوندیاں نے، تے چند دیاں کرنا ٹھنڈیاں ہوندیاں نے۔ اللہ کریم نے فرمایا سورج اساں بھی بنایا ہے پر او گرم سورج ہے، تے جڑا مدینے والا سورج ہے اے ٹھنڈیاں کرنا دین والا سورج ہے۔ قیامت والے دن آسمان والا سورج، گرم سورج اگ برسا رہا ہوئے گا، لوگ پسینے ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، لیکن جڑا مدینے والا سورج ہے قیامت والے دن حضور اپنی چادر رحمت دے وچ گناہگاراں نو چھپا رہے ہوں گے۔ میرے سرکار فرماندے نے فی الجنت 120 صفا، قیامت والے دن جنت جڑیاں صفاں جان گیاں انہاں دی تعداد 120 ہوئے گی۔ کنیاں صفاں جنت جان گیاں؟ 120۔ کل صفاں جڑیاں جنت جان گیاں انہاں دی تعداد ہوئے گی 120، تے اے چھوٹیاں صفاں نہیں ہون گیاں، مشرق تو لے کے مغرب تک لمبی ایک ایک صف۔ تے ادھاں دیاں کنیاں صفاں جان گیاں جنت؟ سبق پکا یاد کر کے جانا ہے۔ کنیاں صفاں جنت جان گیاں؟ زندہ آباد 120 صفاں۔ لو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے سرکار فرماندے نے سمانون منہا من ہذہ الامہ، 120 چوں 80 صفاں کلے میری امت دیاں ہون گی، وَأَرْبَعُونَ مِن سَائِرِ الْأُمَمِ، جامع ترمذی شریف۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رل کے اپنی امت جڑی جنت لے
لے جان گے وہ 40 صفحہ ہوئے گی. حضور فرماندے نے میں کلا 80 صفحہ لے کے جاواں گا. ایک گل تے سمجھ آئی نا, یہ کوئی وڈی جماعت ہی ہوئے گی جنہاں نال قیامت والے دن 80 صفحہ جڑیاں جنت دیاں بنن گیاں. کوئی چھوٹی موٹی جنہاں نہ تانگے دیاں سواریاں پوریاں نہیں ہوندیاں وہ تو نہیں ہون گے نا. ایک کوئی وڈی جماعت ہی ہوئے گی. 80 صفحہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن جنت دے وچ جان گیاں میری امت دیاں تے 40 سارے نبیاں دیاں امتاں. تے ایک اگلی گل اس تو بھی لطف والی, حضور نے فرمایا اساں آئے سب تو بعد چاں نحن الاولون والآخرون, اساں اول بھی ہاں اساں آخر بھی ہاں. حضور اساں تے آخر ہوئے کیونکہ آخر تے جو آئے نا سارے نبیاں تو ساریاں امتاں تو آخر دے وچ حضور دی امت. حضور اساں تے آخری اگے ہاں تے آپ فرما رہے ہو اساں اول بھی ہاں اساں آخر بھی ہاں. اول کداں ہو گئے؟ حضور نے فرمایا اساں دنیا چاہن دے اعتبار نال آخر چاں. قیامت والے دن میری امت نے جنت سب تو پہلے چلے جانا. سبحان اللہ. اچھا ایک حدیث پاک اور سن لو, ایمان تازہ کرو. صحیح مسلم شریف میرے سرکار نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دیتی ہے جڑی قبول ہی قبول ہے. ویسے تے نبیوں دیاں دعاواں قبول ہی ہوندیاں نے, لیکن ایک سپیشل کوٹے والی دعا ایسی ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو دیتی ہے خود کہ منگو کی منگ دے ہو قبول ہی قبول ہے. حضور فرماندے نے قد دعا بہا, آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی اپنی وہ دعا دنیا تے منگ لئی. انی اختبات دعوتی, میں وہ دعا جڑی سپیشل ہے نا رب نے دیتی وہ نہیں منگی, میں لکو کے رکھی, بڑی سنبھال کے رکھی. صحیح مسلم شریف انی اختبات دعوتی, میں وہ دعا سنبھال کے رکھی ہے. حضور طائف دے پتھر برسے وہ دعا نہیں منگی. جڑے عاشق آ کے بیٹھے نے ہاں ایویں تو نہیں بیٹھے. میرے سرکار فرماندے نے طائف دے پتھر برسے وہ دعا نہیں منگی, رستے چ کنڈے وچھائے گئے وہ دعا نہیں منگی, ہجرت مجبور کیتا گیا وہ دعا نہیں منگی, 3 سال قید چ رکھیا گیا وہ دعا نہیں منگی, کربلا دا منظر بھی پیش نظر سی, اپنے بچیاں لی بھی وہ دعا نہیں منگی. حضور وہ دعا کدوں منگنی ہے تے کدے لی منگنی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا شفاعتن لی امتی یوم القیامہ. حضور نے فرمایا جدو کل قیامت دا دن آئے گا میری امت دے اتے اوکھا ویلا آئے گا مشکل حالات دے وچ, میں وہ دعا اور کسے لی نہیں اپنے لی بھی نہیں, وہ دعا جڑی بچا کے رکھی ہے میں اپنی گناہگار امت دی بخشش. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. او دعا حضور فرماندے نے میں اپنی گناہگار امت لی بچا کے رکھی. تاں اساں کہنے ہاں پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے, پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے, اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے, سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے, اور کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ, آب کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ, وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے, وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے, ناموس رسالت کے پہرے دار کہاں ہے, سرکار پکاریں گے. معزز عاشقان رسول, ایک آسمان والا سورج ہے ایک مدینے والا سورج ہے, دونوں سورجاں دے وچ بڑا فرق ہے. یہ بھی سورج ہے یہ بھی سورج ہے,
پہلی بنیادی گل یاد رکھیا جائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دیاں برکتاں نال اے وی سورج چمک رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھ دینے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ جو آسمان پہ سورج چاند تارے چمک رہے ہیں یہ بھی آپ کے نور کی خیرات سے چمک رہے ہیں۔ حضرت کعب بن زہیر آپ نے شعر پڑھیا، اور اس شعر دے اتے نا میرے سرکار نے اپنی چادر مبارک اتار کے انہوں نے بطور تحفہ عطا کر دیتی، چونکہ میری پی ایچ ڈی عربی لٹریچر دے اتے وہ شعر میں سنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے عرض کیتا، حضور ان الرسول لنور یستضاء بہ سیف من سیوف اللہ مسلول، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا نور تے اور بھی بڑے نے، سورج چند تارے نور تے اور بھی بڑے نے، پر ہر نور جس نور تو خیرات لے رہا ہے او یا رسول اللہ تہاڈا نور۔ سبحان اللہ۔ حضور دے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا بھی ایک شعر سن لو۔ آپ نے 30,000 صحابہ کرام دی موجودگی چے شعر پڑھیا، پوری نعت ہے آپ دی۔ ورت نار الخلیل مقتتما انت فی صلبہ کیف یحترقو، حضور نارے نمرود دے شعلے جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قریب بھی نہ آئے۔ پتہ کیوں نہیں آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کیوں نہیں آگ نے تکلیف دیتی؟ پتہ کیوں نہیں دیتی؟ حضور نے فرمایا چاچا جی کیوں نہیں دیتی؟ انت فی صلبہ کیف یحترقو، حضور جنہ دے وجود چ تہاڈا نور موجود ہوئے اگ انہاں نو تکلیف کداں دے سکتی؟ سبحان اللہ۔ اگے اے شعر پڑھیا، انتا لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، حضور جدو تہاڈی ولادت ہوئی تے زمین بھی چمکن لگ پئی، وضاءت بنورک الافق، صرف زمین نہیں چمکی، تہاڈے نور دے نال آفاق اور سورج چند تارے بھی چمکن۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تاکہ دل دا زنگ اتر جائے، ام المومنین سیدہ پاک انیرے کمرے دے وچ کپڑا سی رہیاں نے، سوئی گواچ گئی، بڑی سوئی لبی سوئی نہ لبی، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غرفتی فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بیان فرماندیاں نے اچانک حضور میرے کمرے تشریف لے آئے تے سرکار دے چہرہ مبارک دے نور دی روشنی نال میری گواچی سوئی چمکن لگ پئی۔ سبحان اللہ۔ تہاڈا نام کی ہے؟ امجد قادری صاحب، اے جدوں میں گل کیتی نا کہ حضور دے چہرہ مبارک دے نور دی روشنی نال گواچی سوئی چمکن لگ پئی تے میں دیکھیا ایتھے چمک آ گئی، چہریاں دے اوتے چمک آ گئی۔ اے پتہ کی ہے؟ اے نور اصل چ ایتھے اندر ہوندا ہے، اے جڑا نور ایمان ہے نا اے ایتھے اندر ہوندا ہے۔ اے جڑا نور ہوندا ہے نا جدوں مصطفیٰ کریم حضور دی کوئی شان بیان ہوئے نا، جدے ایتھے نور ہوئے نا او ایتھوں نکل کے او دے چہرے تے آ جاندا ہے، مسکراہٹ آ جاندی، تبسم آ جاندے۔ بندہ مومن دی یہ صفت ہے کہ جدوں او دے سامنے مصطفیٰ کریم دی شان بیان ہوئے گی نا او دا دل خوش ہوئے گا تے خوشی دے اثرات او دے چہرے تو نظر آنے شروع ہو جاندے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جدو سوئی لبھی نا تے آپ نے سوئی چکی تے سوئی اٹھا کے عرض کیتا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا دل کردہ ہے میں تہاڈی نعت پڑھاں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایتھے جڑی نعت پڑھی میرے دو شعر عرض کیتا، حضور میرا دل کردہ ہے میں تہاڈی نعت پڑھاں۔ سرکار نے فرمایا پڑھو۔ ادوں آپ نے یہ شعر پڑھیا، عرض کیتا حضور لو ونڈ ہو جائے گی۔ حضور لنا شمس وللآفاق شمس، ایک حضور ساڈا سورج ہے، ایک آسمانہ دا سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمسی سمائی۔ اچھا جی میں ترجمہ کیتا نہیں، انہوں نے پہلے ہی سمجھ آ گیا، کمال نہیں۔ حضور فرماندے نے، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے، حضور ایک ساڈا گھر دا سورج ہے یعنی تسی، ایک آسمان دا سورج ہے، تے جڑا ساڈا گھر دا سورج ہے نا یہ آسمان دے سورج نالوں اعلیٰ ہے، ساڈا سورج آسمان دے سورج نالوں افضل ہے۔ تے سرکار نے پوچھا عائشہ تیرے کول دلیل کی ہے؟ دعویٰ تھا تو کر دیتا کہ تیرا سورج آسمان دے سورج نالوں اعلیٰ ہے، تے دلیل کی ہے؟ لو اگلے شعر چ دلیل ایمان تازہ ہوئے گا۔ عرض کر دیا نے حضور فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ
فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. سبحان اللہ. حضور جڑا یہ آسمان والا سورج ہے نا یہ صبح صبح چڑھدا ہے تے مغرب دے ٹائم غروب ہو جاندا ہے. حضور جدوں یہ غروب ہو جاندا ہے ادوں آمینہ دا سورج طلوع ہو جاندا ہے. سبحان اللہ. تاں سا کہنے ہیں طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے. طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے. جس شہر میں سورج ہو وہاں رات کہاں ہے. جس شہر میں سورج ہو وہاں رات کہاں ہے. اچھا ایک مسئلہ سمجھا جے یہ سورج شام نو ڈوبدا نہیں ہے. شام نو سورج ڈوبدا نہیں ہے مردا نہیں ہے ختم نہیں ہوندا بس علاقہ بدلدا ہے یا زمین علاقہ بدل دی ہے. سورج دا فیض ادا ہی جاری رہندا ہے. کوئی بندہ کہے گا نہیں جی نہیں سورج نظر تے آ نہیں رہا تے پھر فیض کداں دے رہا ہے. بھئی تینوں مینوں نہیں نظر آ رہا پر کتے ہور تے ہے نا. تو یہ گل سمجھ رہے ہو میری کتے ہور تے چمک رہا ہے نا. سانو تو انو نظر نہیں آ رہا جڑے سائنس دے طلباء بیٹھے نے سمجھن سورج سانو تو انو نظر نہیں آ رہا لیکن یہ دا فیض تے جاری ہے نا. حضور جدو نظر نہیں آ رہا تے پھر فیض کداں دے رہا ہے. لو گل سمجھا جے پتہ کداں دے رہا ہے. سائنس کہندی ہے سورج جدو نظر نہیں آ رہا ہوندا نا سانو فیض پھر بھی دے رہا ہوندا ہے. کیوں چند جڑا ہوندا ہے نا چند یہ اپنی ذاتی روشنی نال نہیں چمکدا یہ سورج کولوں لے کے چمک رہا ہوندا ہے. سورج اگے چلا گیا پیچھے اپنے خلیفے چھڑ گیا. چاند دا خلیفہ ہے تارے دے خلیفے نے. سورج نے اپنے خلفاء نو اپنی روشنی دے دیتی. جدو نیرا ہو گیا تے چند تارے یہ ساری رات لوگاں نو منزل دکھا رہے نے ساری رات چمکا رہے نے. سورج آگے جا کر بھی فیض بند نہیں کرتا اس کا فیض جاری رہتا ہے. اس کے خلیفے چاند اور تاروں کی مدد سے ساری رات لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں. رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کی ذات نے بھی علاقہ بدلا ہے. حضور کا فیض بند نہیں ہوا. سرکار کا فیض کل بھی جاری تھا حضور کا فیض آج بھی جاری ہے. ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے آنے سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے حضور کا فیض جاری تھا. اب جانے کے بعد قیامت تک ولیوں کے وسیلے سے فیض جاری ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. لو ایک مسئلہ اگر سمجھ گئے نا یقین کرو دل دا زنگ اتر جائے گا. یہ جڑا آسمان والا سورج ہے نا یہ دا فیض یہ دا کوئی انکار کر نہیں سکتا. اے برف نو کون پگھلا رہا ہے؟ سورج پگھل کے دریاواں چ آ رہی دریاواں چو نہراں چو کھالیاں اگے فصلاں تک فصلاں پاک کے پھر ساڑھے تک اے پورا ریسائیکل ہو رہا ہے نا جی. جداں آج بھائی عامر صاحب نے میں نے دکھایا پورا فیکٹری دا کتھوں کتھوں کداں جناب دھاگا کتھے کس نوعیت تے کداں پہنچدا ہے روئی کتھوں آندی ہے تے جناب پلاسٹک کتھوں آندی ہے تے پھر انہاں دا کمبینیشن کداں ہوندا ہے. ہاں اے سارا کوئی میں دیکھ کے آیا بڑا لطف آیا میں نال نال دعا بھی کردا رہا اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتاں عطا فرمائے. اور جتھے حضور دا ذکر ہوندا ہے اوتھے ویسے ہی برکتاں شروع ہو جاندی ہیں. میں دسنا چاہ رہا اے جڑا سورج ہے نا یہ دا فیض جاری ہے. اینی دوروں فصلاں پکا رہا ہے سورج. پھل جڑے نے پک رہے نے پھل میٹھے بھی ہو رہے نے سورج دی روشنی دی وجہ تو. اگر اے کچے فرش دے ہوتے کوئی بچہ پیشاب کر دے وہ زمین پاک کداں ہوئے گی؟ علماء تشریف فرمانے. اور اس محفل دی میں خوش قسمتی سمجھنا کہ جدہ نقیب محفل بھی عالم دین ہے شکر الحمدللہ ورنہ بھی ساڑھے بڑے پرابلم ہوں دی. کچے فرش دے ہوتے اگر کوئی بچہ پیشاب کر دے وہ زمین پاک کداں ہوئے گی؟ پتہ کداں ہوئے گی؟ سورج اپنی شعاع مارے گا زمین دے ہوتے زمین نو خوش کر دے گا. جدوں زمین خشک ہوئے گی زمین پاک ہو جائے گی. کنی دوروں سورج شعاع مار کے زمین پاک کر رہا ہے. ایتھوں فرش زمین تو سورج دا فاصلہ
تقریباً 16 کروڑ کلومیٹر ہے. کنا یہ 3-4 دن بعد میں 92 تے پروگرام بھی ہے انشاءاللہ تعالی سورج دے حوالے نال. 16 کروڑ کلومیٹر دور زمین تو 16 کروڑ کلومیٹر دور 1,86,000 میل فی سیکنڈ دی رفتار نال سورج اپنی شعاع مار کے زمین دے اتے زمین نو پاک کر رہے ہیں. نہیں گل سمجھ آئی؟ کنی دوروں 16 کروڑ کلومیٹر دور تو اپنی شعاع مار کے زمین نو پاک کر رہے ہیں. تے مدینہ شریف کنی دور ہے؟ ایتھے جتھے اساں بیٹھے ہیں تو صرف 4500 کلومیٹر ہے. تے سورج نو کتھوں نورانیت و روحانیت ملی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم دے دامن رحمت چوں 16 کروڑ کلومیٹر دور تو اگر یہ دا فیض جاری ہے اور اے اپنی نگاہ مار کے تیرے میرے گھر دی زمین نو پاک کر سکتا ہے تے مدینے والے مدینہ طیبہ تو نگاہ کرم فرما کے تیرے میرے دل دی زمین نو کیویں پاک سبحان اللہ کر دے نے. دل اجڑیا ہے نا, قسمت سڑی ہوئی ہے, بندہ بڑا ہی پریشان ہے, پھنس گیا ہے, کتوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا, پھر توجہ مدینہ طیبہ دی طرف کر تو پھر اعلیٰ حضرت دی بولی پڑھ. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج, یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے, یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. اچھا ایک مسئلہ اور یاد رکھیں جی, یہ جڑا آسمان والا سورج ہے نا, یہ دیاں شفقتاں سب تے برابر نہیں, یہ دیاں شفقتاں سب تے یہ ونڈ نہیں کردا کہ میں ادھر روشنی زیادہ دینی ہے ادھر تھوڑی دینی ہے, یہ دیاں روشنیاں کرنا سب تے برابر. یہ بھی ونڈ نہیں کردا کہ انڈیا دے وچ ہندو رہندے نے میں اتھے روشنی نہیں دینی تے پاکستان چ مسلمان نے اتھے روشنی دینی ہے, نہیں نہیں, یہ دیاں شفقتاں سب تے برابر. رب کعبہ دی قسم مصطفیٰ دیاں رحمتاں بھی سب تے برابر. ہاں بنیادی طور تے حضور دی رحمت جڑی عام ہے نا یہ سب تے برابر ہے, بلکہ امام نبانی فرماندے نے انہو رحمت للمومنین والکافرین, حضور دی رحمت مومنہ دے اتے بھی ہے, حضور دی رحمت کافران دے اتے بھی. تو پوچھا گیا حضور کافران دے اتے حضور دی رحمت کس طرح ہے؟ کافر تا کافر ہوندے نے, حضور دی رحمت چو کافران نو بھی حصہ ملیا ہے. فرمایا ہاں کافران لی حضور ادنا رحمت نے. کس طرح رحمت نے؟ فرمایا کافران لی حضور ادنا رحمت نے کہ اونا دے اتے جڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے اتارنا ہی نا, وہ عذاب جڑا قیامت تک لیٹ کر دیتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی رحمت دی وجہ تو لیٹ کیتا ہے. بلکہ امام سیوطی نے تک کمال کر دیتی, لطف آ جائے گا. آپ فرماندے نے حضور دی رحمت اینی وسیع ہے, اے دے وچوں شیطان نو بھی حصہ مل گیا. جدو سرکار دی ولادت باسعادت ہوئی نا تے امام سیوطی بیان فرماندے نے شیطان نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کیتا, یا اللہ تیرا حبیب سارے جہانہ دی رحمت ہے, رحمت للعالمین, تے سارے جہانہ دے وچ تمام ہی اگا تے حضور دی رحمت چوں مینوں بھی حصہ عطا کر. اللہ کریم نے فرمایا شیطان مانگ کی مانگنا ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں صرف یہ مانگنا کہ جدوں مینوں جنت چوں ذلیل کر کے کڈیا گیا ہی نا تے میرے اتے ایک فرشتہ مقرر کیتا گیا ہے, جڑا فرشتہ مینوں 2 مکے ماردا ہے. ایک مکہ صبح ماردا ہے, او دی تکلیف شام تک رہندی, ایک شام نو ماردا ہے, او دی درد صبح تک رہندی ہے. یا اللہ تیرا حبیب آیا ہے, میں اور کچھ نہیں مانگدا, اے مکے میرے بند کر دے. اللہ کریم نے فرمایا شیطان تو منگیا تے کی منگیا, تو کو میرے نبی دے صدقے وڈی شے مانگدا تینوں اساں وہ بھی عطا کر دیں. سبحان اللہ. امام سیوطی فرماندے نے ارے لوگو وہ تو شیطان تھا, مگر اس نے جب حضور کی رحمت سے حصہ مانگا تو میرے رب نے اس کو در مصطفیٰ سے محروم نہیں کیا. اور تم تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہو, اگر تم حضور کی رحمت سے خیرات مانگو گے تو رب تمہیں کیسے مایوس کرے گا, تمہیں بھی رب اسی طرح عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے, عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے, رتبے نے آلہ سب تو
مدنی کریم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے بے رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڑے ہی سے آئیاں سبحان اللہ قبلہ اے حدیث پاک دا ترجمہ ہے آج بھٹی صاحب نو اللہ نے شرف بخشیا اور اس مل دے وچ حضور دے ذکر دی محفل پاک ہو رہی ہے ایتھے حضور دی ختم نبوت دا تذکرہ ہو رہا ہے یقین کرو اے پہلے ونڈ ہو چکی ہے اے کتھے لکھیا ہے یہ صحیح بخاری شریف چھے حضور نے فرمایا الارواح جنود مجندہ اللہ نے جدو روحاں بنا کے رکھیاں نا تے کٹھیاں رکھیاں لشکر دی صورت دے وچ تے جیڑی روح جدے قریب رکھی نا اتھے انہوں ایتھے دنیا تے آکے اسے نال پیار ہو گیا جیڑی اتھے جدے نیڑے سی وہ ایتھے آکے او دے ہی ذکر کر دیئے وما تناکر منہا اختلافا جیڑی روح اتھے جدے تو دور سی وہ ایتھے بھی او دے تو اختلاف کرن لگ پئی جیڑی اتھے جدی منکر سی ایتھے انکار کرن لگ پئی جڑی اتھے جدے نیڑے سی ایتھے او دا ذکر کرن لگ پئی اساں رب دا کروڑ واری شکر ادا کرنے ہیں یا اللہ تیرا شکریہ جدو تو ساڈی روح بنا کے رکھی کسی دی روح داتا صاحب دے قریب رکھ دیتی کسی دی روح بابا فرید دے قریب رکھ دیتی کسی دی روح آستانہ علیہ کرما والا شریف رکھ دیتی کسی دی روح شرکپور شریف رکھ دیتی کسی دی روح اجمیر شریف رکھ دیتی کسی دی روح بغداد شریف رکھ دیتی تے کسی دی روح مدینہ شریف رکھ دیتی جس کی روح جس کے قریب تھی وہ یہاں آکے اسی کا ذکر کرتا ہے اور اگلی حدیث پاک بھی ایمان تازہ کر دینے والی ہے حضور فرماتے ہیں وہاں جس کی روح جس کے قریب تھی یہاں آکے اسی کا ذکر کرتا ہے اور یہاں اس دنیا میں جو جس کا ذکر کرتا ہے جس کے نعرے لگاتا ہے جس سے اظہار محبت کرتا ہے جس کے چرچے کرتا ہے المرء مع من احبا جو یہاں جس سے پیار کرتا ہے جب قیامت والے دن اٹھے گا تو اس کے ساتھ اٹھے گا کوئی کسی ڈاکٹر کے ساتھ اٹھے گا کوئی کسی انجینئر کے ساتھ اٹھے گا کوئی کسی سیاستدان کے ساتھ اٹھے گا رب کعبہ کی قسم جو مصطفیٰ کے ساتھ پیار کرتے ہیں قیامت والے دن وہ مصطفیٰ کے ساتھ اٹھے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے یقین کرو اے نسبت والے لوگ بیٹھے جنہاں نو رب نے چنیا اللہ کریم نے انہوں نے اس محفل دی برکت عطا فرما دی تا میں گل کر رہا سا اور اساں تا ہے ہی نسبت والے اور سارا سلسلہ ہی ایسے جگہ تے چل رہا ہے تسی دیکھو نا ایک امام مسجد ہے اے سوال میں تانوں پوچھن لگیا مسجد جا کے جدو نماز پڑھو تے امام دے سجے پاسے ثواب زیادہ ہے یا کھبے پاسے سجے پاسے زبردست مسجد حرام سے جا کے پڑھو مسجد اقصی چ پڑھو جامع مسجد دلی چ پڑھو یا داتا صاحب دی بارگاہ جیڑی مسجد پڑھو گے نا امام دے سجے پاسے ثواب زیادہ قبلہ سجاد صاحب ایمان تازہ ہو جائے گا مسجد نبوی شریف چ جا کے نماز پڑھو گے امام دے کھبے پاسے زیادہ سبحان اللہ جیڑی مرضی مسجد چ نماز پڑھو امام دے سجے پاسے ثواب زیادہ لیکن مسجد نبوی شریف چ کھبے پاسے زیادہ اے او لوگ جڑے کتے عمرہ کر رہے نے جڑے حج کر رہے نے جڑے ریاض الجنہ شریف چ 2 نفل پڑھ آئے نے او میری گل سمجھن گے ذرا چشم تصور چ پہنچو نا اوتھے جتھے ممبر ہے حضور دا ممبر دے سجے پاسے تے پھر کھبے پاسے تے اس ممبر دے حضور دے مصلی دے کھبے پاسے ہے کی ہے ریاض الجنہ شریف اللہ سلامت رکھے ریاض الجنہ شریف اوتھے ثواب زیادہ ہے سرکار نے فرمایا ایتھے کوشش کر کے آیا جے ایتھے نفل پڑھیا جے اے جنت دی کیاری ہے اے جنت دا باغ ہے وہ حضور دے مصلی پاک تو لے کے نا حضور دی قبر انور تک اے جگہ اوتے سبز قالین نے اے جگہ جنت دا باغ ہے میں دیکھیا کہ کئی لوگ ساری رات اوتھے انتظار کر دے سن یار ایتھے 2 نفل پڑھن دا موقع مل جائے بھئی سجے پاسے بھی تا ہے تے مسجد نبوی شریف لیکن ادھر کیوں زیادہ ہے ثواب ایدی وجہ کی اے ریاض الجنہ کیوں ہے اے جنت دا حصہ کیوں بنے اصل سوال ہے پتہ کیوں ہے حضور اپنے حجرہ مبارک چوں باہر تشریف لے آندے سن 5 نمازاں دے وقت
ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬੋਸੇ ਲਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਾ ਪਾ। सुभान अल्लाह। 5 वक्त जिस जमीन ने हजूर दे कदम चुमे वो रियाजुल जन्ना। दुनिया की हर मस्जिद में सवाब दाएं तरफ ज्यादा, पर मस्जिद नबी में सवाब बाएं तरफ ज्यादा। दलील क्या है इसके पीछे, वजह क्या है? वजह तरफ नहीं है, वजह निस्बत मुस्तफा है, कदमैन मुस्तफा की बरकत है। यारो जिस जिस तरफ हजूर की जाते बरकत होती जाती है रब की रहमतों के बादल भी उसी तरफ बरसते जाते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए हम पढ़ते हैं कि तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, आका तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में। तू अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है, मुझको हर चीज मिली नाते नबी के सदके, मुझको हर चीज मिली नाते नबी के सदके। लोग कहते हैं कि इस नात में रखा क्या है। आओ आओ कर्म वालों के फकीरों से मिले, आओ आओ कर्म वालों के फकीरों से मिले। बादशाहों की मुलाकात में रखा क्या है, अरे शहनशाहों की मुलाकात में रखा क्या है। मेरे आका तू अलग हो तो, तुम अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है। तू अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਮੇਟਣਾ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? कोई ओदियां छुआवां घटणगियां? उन्होंने कोई परेशानी है सूरज नूं? कोई टेंशन, कोई परवाह नहीं। सूरज नूं परवाह ही नहीं, वो उदां ही चढ़ेगा, उसे शान नाल रोशनियां वंडेगा, दुनिया नूं चमकाएगा, अपना सफर पूरा करेगा। हाँ, जिस बंदे ने थुकिया है ना, वो लानत उहदे अपने मुंह ते जरूर पेगी। सूरज नूं फर्क तां नहीं पेगा, लेकिन जिन्हें थुकिया उहदे मुंह ते अपने ते लानत पेगी। लेकिन एक मसला याद रखिया जे, उलमा मौजूद ने, सूरज की तरफ अगर किसी ने उहदी शिद्दत और हिद्दत की वजह तो थुक भी दिता ना, बंदा काफर नहीं होएगा। लानत पेगी, बंदा काफर नहीं होएगा। लेकिन याद रखिया जे, मदीने वाला सूरज होए, हजूर दे बारे च अगर दिल च हल्का या मैला ख्याल भी आ गया ना, उस वक्त बंदा दारा ईमान तो खारिज। दुनिया भी तबाह, आखरत भी तबाह। और मेरा रब फरमांदा है, प्यारे हबीब असां तुहाडे नाल प्यार कीता है, सब कुछ मैं बर्दाश्त कर लांगा, ऐ हबीब मैं तुहाडी बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐ बड़ा पक्का मसला है। तुसीं देखिया नहीं स्वीडन दे विच अजे 1 महीना पहले जिस बंदे ने बदबख्त ने खाका बनाया, सख्त तरीन सिक्योरिटी दे बावजूद, जिस वक्त उसकी गड्डी टकराई, अग लगी, सड़ गया, उसकी लाश भी पहचानने के काबिल न रही। मेरा रब फरमांदा है, हबीब जिथे तक तेरे दीवाने मस्ताने और आशिक इन्हां दा वस होया, ये तुहाडी बेअदबी नहीं होण देणगे, पर जिथे कोई ना पहुंच सकिया, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, हबीब तेरे गुस्ताखों से तेरा रब उसका बदला जरूर लेगा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मसला बड़ा नाजुक है और बड़ी मोहब्बत वाला है। ईमान ताज़ा हो जाएगा। असां जोड़न वाले हैं, तोड़न वाले नहीं हैं। असां दोस्तां नूं ये पैगाम देने, हजूर दी मोहब्बत सब इकट्ठे हो जाओ। असां बाबा फरीद नूं मनन वाले हैं। बाबा फरीद नूं किसी ने कैंची दी, हजूर बड़े अच्छे लोहे दी कैंची है,
بڑے اچھے لوہے دی کینچی قبول فرماؤ. میں کئی مرتبہ 92 تے بھی جیو تے بھی ہے بیان کیتا واقعہ. حضور اے بہت اچھے لوہے دی کینچی قبول کرو. آپ نے فرمایا مینوں کینچی نہ دو, مینوں تحفہ دینا ہے, مینوں سوئی دیو. کینچی دا کام کٹنا ہے, سوئی دا کام جوڑنا ہے. فقیراں دا کام جوڑنا ہے, فقیراں دا کام توڑنا نہیں ہے. ہاں اساں حضرت خواجہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان اساں انہاں بزرگاں نوں منن والے ہیں. آپ نہ ایک بیری دے درخت دے تھلوں دی گزرے, حضور پیر پٹھان بیری دے درخت دے تھلوں دی گزرے. کہے نے منڈے نے نا بیر حاصل کرن لئی وٹا ماریا ایداں, او وٹا بیری دے تا نہ وجیا. حضرت خواجہ سلیمان تونسوی آپ دے بچ گیا, خون نکلن لگ پیا. جدو خون نکلیا وہ نوجوان بیچارہ گھبرا گیا, گھبرا کے دوڑیا. جدو دوڑیا تے آپ نے فرمایا نہیں دوڑنا نہیں بھئی, پتر روک ٹھہر تا صحیح. انہوں نے کہا بابا جی غلطی ہوگی, میں نا بیری دے ماریا ہی تے وج تواڈے گیا, مینوں معافی دے دو. فرمایا نہیں نہیں معافی معافی, مینوں اے دس صرف اے بیری دے وٹا ماریا کیوں سی؟ انہوں نے کہا حضور بیری دے وٹا تا ماریا ہی بھی بیری مینوں بیر دے. آپ نے فرمایا اچھا بیری دے وٹا وجے تے بیری بیر دے تے پیر پٹھان دے وٹا وجے تے کچھ بھی نہ دے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ فرمایا اساں پھر تینوں خالی موڑ دئیے, ساڑھے نالوں تو پھر بیری چنگی ہوگی, اے نہیں ہو سکتا. فرمایا ادھر آ, قریب بلا کے سینے نال لگایا اور اسے لمحے مقام ولایت عطا کر دیتا. اساں انہاں بزرگاں نوں منن والے ہاں جنہاں نے محبت پیار اور اخوت اتحاد اتفاق اس دی تلقین کیتی. لیکن اے دے نال نال سب جڑا نعرہ لا رہے ہیں, میں دسنا چاہ رہا کہ ساڈے بزرگاں نے اپنے پرائے جڑے بھی آئے, میرے بابا جی کرما والے سرکار حضور گنج کرم پاک سیدنا اسماعیل شاہ صاحب البخاری, آپ نے اپنے ڈیرے دے اوتے باقاعدہ ایک ہندو رکھیا ہویا ہی, دھنا او دا نام سی. میں آپ دے اوتے 3-4 پروگرام مختلف ٹی وی چینل تے کیتے, انہاں چ بیان کیتا اے انٹرفیت ڈائیلاگ اینڈ ہارمنی ہے. آپ نے او ہندو اتوں ہندو سی, اندروں مسلمان سی. آپ نے انہوں رکھیا ہویا ہی اس بنیاد دے اوتے بھی جیڑا ہندو آئے نا, ہندو ساڑھے برتناں چ کھاندے نہیں نے. تے آپ نے فرمایا بھی اداں کرو, جیڑا ہندو آئے وہ کہے نہیں جی میں نہیں تواڈے نہ کھانا. تے آپ نے فرمانا چلو او جڑا ہے نا دھنا بابا دھنا, تیرا کھانا او دے گھر ہے, کیونکہ او ہندو مشہور سی. او ہندوؤں نے او دے گھرے چلے جانا, اوتھے جا کے جدو لنگر کھانا تے او دی برکت دے نال لنگر کھان تو بعد دل بدل جانا. تے اگلی نماز انہوں نے آ کے بابا جی کرم والے نے پیچھے پڑھنا. لیکن اے دے نال نال اگلا مسئلہ بھی یاد رکھیا جی, محبت پیار ہر شے اپنی جگہ تے. لیکن جدو دین متین دے اوتے مشکل وقت آیا تے ادوں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آپ نے نالے بھی فرمایا میرا سب کچھ قربان ہے, میرا لنگر بھی حاضر ہے, میرا پیسہ بھی حاضر ہے, مگر حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آئے اور میں چپ کر کے گھر میں بیٹھا رہوں, ایسی بے غیرت فقیری ہم سے کبھی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. جس وقت انہیں ایک گل کی تھی نا, انہیں خط لکھیا, لو ایک گل بڑی لطف والی آ گئی اور شاید اسے محفل دا حصہ ہے اور نورانیت اور روحانیت ہے. جس وقت انہیں مرزا قادیانی نے لکھیا نا کہ میرے نال مناظرہ کرو, تے آپ نے فرمایا 10 تیری کی شرط ہے؟ انہیں کہا جی پہلی شرط ہے مناظرہ نا 7 گھنٹے چ ہوئے گا, دوسری شرط عربی چ ہوئے گا, تیسرا بادشاہی مسجد چ ہوئے گا, چوتھی شرط ہے کہ تسی بھی آؤ گے پنڈی چوں, میں قادیان چوں, بادشاہی مسجد چ ہوئے گا. پنجویں شرط ہے اگست دے مہینے چ ہوئے گا. چھواں ہے کہ تاریخ تسی رکھو گے. آپ نے فرمایا میں تاریخ رکھ دیتی 25 اگست. کیڑی تاریخ؟ میں ادھے تے بھی بڑی تحقیق کی تھی کہ آپ نے نہ 26 رکھی نہ 24 رکھی, آپ نے 25 کیوں رکھی؟ فرمایا 25 اس لیے رکھی کہ جس وقت میں آپ دا شجرہ نسب اٹھا کے دیکھیں نا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دا, آپ دے والد گرامی دادا جان پردادا جان تے 25ویں نمبر تے جڑی ہستی چمک رہی سی, اس ہستی دا نا حضرت پیر پیران میر میران حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی, جناب سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی. آپ نے فرمایا تو اپنے جھوٹے باپ کو لے کے آئے گا, میں اپنے سچے باپ غوث اعظم کو ساتھ لے کے. سبحان اللہ. اور میرے منیر چ لکھیا ہے, آپ نے فرمایا میں نو تیریاں ساریاں شرطاں قبول نے. انہیں ایک شرط بھی رکھی ہی کہ نال نہ پٹھانا نو نہ لے کے آیا جے, سرحد پٹھان نہ لے کے آیا جے. آپ نے فرمایا یہ دی کی وجہ بھی پٹھانا نو کیوں نہیں لے کے آنا؟ کہندا جی یہ کٹ دے بڑے نے. آپ نے فرمایا تیرا جھوٹا ہونا ایتھوں ہی ظاہر ہو گیا ہے, جڑا سچا نبی ہوندا ہے وہ کدے ڈردا نہیں ہے. سچا کدے
ڈردا نہیں. آپ نے اتھے جملہ ارشاد فرمایا, آج بھی تاریخ گواہ, کتاب گواہ, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے تیری ساری شرطیں قبول ہیں, ایک شرط میری بھی مان. 7 گھنٹے میں ہی ہوگا, عربی میں ہی ہوگا, بادشاہی مسجد میں ہوگا, 25 اگست کو ہوگا. ٹھیک ہے ہم پٹھانوں کو بھی نہیں لے کے آتے, ایک شرط میری بھی مان, قلم تو بھی رکھ, قلم میں بھی رکھتا ہوں, پھر جس کا قلم خود مصطفیٰ کی شان لکھے وہ سچا. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم خود نبوت. حضور کی شان لکھے. کہنے لگیا نہیں جی مینوں اے شرط قبول نہیں, اے شرط قبول نہیں. ہاں ایداں کر لینے ہیں, ایک لولا لنگڑا مریض میں لے کے آواں گا, ایک لولا لنگڑا مریض تسی لے کے آؤ, تے اپا دوویں اپنے اپنے مریض نہ بادشاہی مسجد لمے پا دیاں گے. تسی اپنے مریض لی دعا کریا جے, میں اپنے مریض لی دعا کراں گا. جیدی دعا نال جیدہ پیشنٹ اٹھ کے دوڑ پے, او دا مریض ٹھیک ہو جائے, او سچا. اچھا بندہ تیز سی نا, انہیں ایک اپنا ادھاں دا ڈنگیاں لتاں لا تیار کر لیا, بے تو نے پہلے جا کے تے اپنی لتاں ٹیڑیاں کر لیں, تے بعد میں دعا کراں گا تو کھڑا ہو کے چھال مار دی, ایویں رولا جا پہ جائے گا برابر برابری جی. تے آپاں نوں بھی یہی چاہیے. تے اگے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سچا سید, آپ نے فرمایا مرزا تو کس قسم کی بات کرتا ہے, تو کہتا ہے مریض لے کے آئیں گے, بادشاہی مسجد میں لٹائیں گے, مریضوں کو چھوڑ, چل لاہور کے قبرستان میں چلتے ہیں, اور قبرستان میں چل کے تو بھی انگلی کا اشارہ کرنا, میں بھی انگلی کا اشارہ کروں گا, جس کی انگلی کے اشارے پہ قبروں کے مردے کھڑے ہو کے مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں وہ سچا. سبحان اللہ. نہیں آیا. اچھا جڑا کوئی طالب علم پڑھن والا ہے نا, وہ اس واقعے نو ذرا ضرور پڑھے. ایک مرید آپ دا نا پیر مہر علی شاہ صاحب دا, انہیں آپ دے گوڑے پکڑ کے کہنے لگیا حضور جے کتے وہ آ ہی گیا. ایک واقعہ سارا نا اردو چ لکھیا ہویا ہے, لیکن اے جڑا جملہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اتھے بولیا نا, یہ پنجابی چے, پنجابی بندہ سمجھے گا. وہ مرید نے آ کے گوڑے پھڑے, انہیں کہا حضور جے کتے وہ آ ہی گیا, تو انہیں آ کے کہا بھی میں تا جھوٹاں, تسی سچے ہو, تے چلو تسی مردے زندہ کر کے وکھاؤ. تے حضور پھر کی ہوئے گا؟ اس وقت آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا لطف آ جائے گا. آپ نے فرمایا میں یہ جملہ اپنی طرفوں تو بولیا ہی نہیں. جس وقت میں جملہ بولیا نا اپنی طرفوں تو بولیا نہیں, اے جملہ ہے. آپ نے فرمایا کٹی اپنے قلعے دے سر تے کود دیئے, کٹی اپنے قلعے دے سر تے کود دی. فرمایا جس وقت میں نے یہ جملہ بولا تو اس وقت میرا روح گنبد خضرا کی طرف تھا, میں گویا دیکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم حضور اشارہ کر کے فرما رہے تھے, اے میرے بیٹے مہر علی, انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے, مردوں کو زندہ کرنا مصطفیٰ کا کام. سبحان اللہ. بلکہ آپ نے فرمایا یہ تا مردے زندہ کرن دی گل ہے نا, آج اگر حضور دی ختم نبوت سورج چاند تارے لانے پہ نا, آج ایسا حضور دی ختم نبوت لیے بھی کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں وہ مسئلہ عرض کر رہا سا, میرے سرکار دی یہ شان قیامت تک وراء الورا. اور یہ جڑا آسمان والا سورج ہے نا, اے مسئلہ آسمان والا سورج ایداں دے سورج اور بھی بڑے نے. اے جس ملکی وے دے وچ اساں رہ رہے ہیں نا, اے جڑی کہکشاں جس گلیکسی اے دے وچ ایداں دے 4000 ارب سورج اور موجود نے. کنے 4000 ارب سورج اے سورج ورگے اس ملکی وے دے وچ موجود نے. تے کائنات دے وچ کہکشاواں کنیاں نے, یہ تا ایک کہکشاں دی میں گل کیتی ہے نا, جہاناں دے وچ کہکشاواں کنیاں نے. سائنسدان کہندے نے کوئی 20,000 خرب کہکشاواں, وہ تا ساڑھے سامنے نے. تے اگے نا کہکشاواں دے بڑے بڑے کلسٹر تے بڑے بڑے جھونڈ شروع ہو گئے نے. انہاں دی سانو سمجھ ہی نہیں آ رہی بھی اگے کنے نے. انتہاواں دے اتے جا کے انہاں دا علم جواب دے گیا, یعنی کروڑاں ارباں خرباں نو پھر خرباں, پھر انہاں نو خرباں دے نال ضرب دیو تے اس تو زیادہ کائنات دے وچ سورج موجود نے. لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھا جائے, جتھے ہزاراں کروڑاں ارباں خرباں سورج موجود نے, ہر سورج دا خالق کوئی ہے, اور او میرا رب رب العالمین ہے. تے جتھے میرا رب رب العالمین ہے, اوتھے کلا تنہا مصطفیٰ رحمت للعالمین, حضور کلے رحمت للعالمین ہے. دوستو اے جڑا میں پیغام آخر چ دینا چاہ رہا سا, اینو سمجھنا ہے. اس تو بعد تقریر ختم, تے مینوں پتہ چلیا بھی لنگر شریف دا بھی بڑا وسیع اہتمام ہے. ایویں نا قبلہ اعظم صاحب, لو جی لنگر شریف دا بھی ہے. پیوستہ رہ شجر سے
امید بہار رکھ, بس 5 منٹ کا اور انتظار رکھ. اس تو بعد انشاءاللہ پھر معاملات سارے سدھے ہو جانے نے. دعا بھی کرنے ہیں. تے اے مسئلہ سمجھن والا ہے. اے جڑا سورج ہے نا, سورج دوستو ساڈے لی دے رہا ہے ڈیوٹی. چند اپنی ڈیوٹی ساڈے لی دے رہا ہے. فصلاں ساڈے لی پک رہی نے. سورج, چند, تارے, پہاڑ, دریا, صحرا, غور کرو گے تے سارا کچھ ساڈے لی ہو رہا ہے. سارا جہان ساڈے لی ڈیوٹی دے رہا ہے. تے رب نے فرمایا اے انسان, میں سب کچھ تیرے لی بنایا ہے. ہر شے تیرے لی ڈیوٹی دے رہی. جانور دودھ دے رہے نے تیرے لی, گوشت پہنچ رہے تیرے لی, زمین چو فصلیں اگ رہی ہیں تیرے لی, پھل آ رہے نے تیرے لی. ہر شے ڈیوٹی تیرے لی دے رہی ہے. تے تینوں میں بنایا ہے اپنے لی. تم ہی اپنی ڈیوٹی دے نا. ساڈی بھی ایک ڈیوٹی ہے, وہ ڈیوٹی اساں دینی. مصطفیٰ کریم حضور دے جو احکامات نے نا, وہ اساں. سورج اپنی ڈیوٹی چ لیٹ نہیں کردا, پورے ٹائم تے اٹھدا ہے, پورے ٹائم تے. ساڈے تے بھی لازم ہے اپنے پورے ٹائم تے اٹھ کے نماز پڑھی. دوستو کروڑ گلاں دی ایک گل ہے, کروڑ گلاں دی ایک گل. حضور دے ایک غلام نے جنہ دا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس بن مالک او صحابی ہے جنہ دی شان ایڈی وڈی ہے, ایڈی وڈی شان ہے بھی جڑا انہاں نو ایمان دی حالت ویکھ لوے او بھی جنتی. حضرت انس او صحابی ہے جنہ نے حضور دی 10 سال گھر رہ کے خدمت کی تھی. اچھا انہاں دا نا بچہ نہ ہویا, شادی ہوگی, بچہ بچی نہ ہویا. بڑے پریشان, کئی سال گزر گئے. تے انہاں دی والدہ محترمہ فرمان لگیاں, پتر بھئی سارے حضور کو لے رہے نے خیر, تے تم ہی جا جا کے تے دعا کرا, اللہ تعالیٰ تیرے گھر چ بھی برکت پیدا کر دے. حضرت انس جدوں حضور دے سامنے آندے سن تے حضور دی وجاہت اینی سی, سرکار دے سامنے آ کے انہاں نوں نا سوال ہی بھول جانا, بھول ہی جانا, ہیبت تاری ہو جانی. اچھا پھر ارادہ کرنا, اچھا ہون پوچھاں گا, ہون پوچھاں گا. ایک دن نا والدہ محترمہ دوپہر دے ٹائم نا غصے چ بیٹھیاں ہون ڈنڈا لے کے. حضرت انس گئے تے فرمایا بھی اچھا دعا کرا کے آئے ہیں؟ اما جی میں دعا تا نہیں. فرمایا چل پھر اج گھرے نہیں, چل واپس. تے حضور دی بارگاہ چ جا کے نا اج بچیاں لی دعا کرا کے آ. حضرت انس دے دل تے بڑی چوٹ لگی, غمزدہ جی ہو کے نا حضور دی بارگاہ چ آ گئے. اس وقت نا سرکار آرام فرماندے ہوندے سن, باہر نہیں آندے ہوندے سن. مسجد نبوی شریف دے ایک ستون نال ٹیک لا کے بہ گئے بھی اج زور دے ٹائم آئے نا حضور, اج میں گل کر ہی دینی جو مرضی ہو جائے. اچھا ادن سرکار نا اگے تو زور دے ٹائم آندے سن, لیکن ادن آپ جا کے بیٹھے نا سرکار ادو ہی باہر تشریف لے آئے. حضور تے دلان دی جان دے نا, سرکار باہر تشریف لے آئے. حضرت انس نو دیکھے آتے, فرمایا انس یہ تو تیرا چھٹی دا ٹائم ہے بھائی, تے تو کرے جانا سی تے پھر تو ایتھے کیویں بہ گیا مسجد چ آ کے. اچھا حضرت انس کہندے نے جدو سرکار نے مینوں پوچھیا نا تے پھر ایک واری میرا دل گھبرایا تے میں کہ حضور میں ویسے ہی آیا, میں حضور ویسے ہی آیا. فرمایا اچھا تو ویسے آیا, پھر مینوں وضو کرا. لوٹا بھریا, وضو کرایا سرکار نو. وضو کردیاں کردیاں جدو سرکار نے مسا مبارک کر لیا نا, مسا کر کے اجے پیر پاؤں مبارک نہیں دھوتے, قدمین شریفین, تے سرکار نے بازو تو پکڑ لیا حضرت انس نو. فرمایا انس صحیح صحیح دسنا بھی کیوں آیا ہے. ادو یاد بھی آ گیا آپ نو بھی میں اے کام آیا. اچھا بولیا نہ گیا تے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے, رون لگ پے, اکھاں بول پیاں, زبان تو نہ بولیا گیا. میرے سرکار نے نا تھپکی دیتی تے فرمایا اچھا انس پھر تینوں اولاد چاہی دی ہے. جی حضور مینوں بڑے تانے پے رہے نے, آج تا اما جی نے بھی بڑی سختی کیتی ہے. حضور مہربانی فرماؤ. سرکار نے فرمایا پھر ہاتھ چوک دعا کریے, اللہم اکثر مالہ و اولادہ و ادخلہ الجنہ. منگی ایک شے سی, لب 3 گئیاں. یا اللہ میرے انس نو مال بھی دے دے, واہ مال دیں, تے اولاد بھی واہ دے دے, تے یا اللہ انہوں جنت بھی دے دے. یا اللہ جڑے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی یہ ساری چیزاں عطا کر. اچھا حضرت انس فرماندے نے اس دعا دی برکت نال نا اللہ تعالیٰ نے ایک بھی بچہ نہیں ہو رہا ہی, لیکن اس دعا دی برکت نہ پتہ مینوں کنے پتر رب نے دیتے. حضرت انس فرماندے نے
اس دعا دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے مینوں 136 پتر عطا کیتے. کنے بیٹے؟ بیٹیاں دا نہیں مینوں پتا, بیٹے صرف بیٹے, بیٹیاں اس تو علاوہ 136 بیٹے. امام طبرانی نے موجم کبیر چ لکھا 136 بیٹے. تے فرمایا مال اینا مینوں رب نے دیتا, لوکاں دا باغ سال چ ایک واری پھل دیندا ہی, میرا باغ سال چ 2 واری پھل دیندا. تے اگلی گل فرماندے ہن 2 دعاواں تا میں ویکھ لئیاں پکیاں قبول, تے جڑی جنت والی ہے یہ بھی سرکار دی قبول ہی قبول ہے. لیکن پھر بھی کدے کدے آپ رون لگ پیندے سن, اینا روندے سن کہ روندیاں روندیاں بے ہوش ہو جانا. حضرت انس آپ نو صحابہ کرام نے, اہل بیت نے, تابعین نے پوچھنا حضور تسی اینا روندے کیوں جے؟ روندیاں روندیاں بے ہوش ہی ہو جاندے جے. حالانکہ جنت تہاڈی پکی, اولاد تہاڈی سب تو زیادہ, مال تہاڈے کول زیادہ, بکریاں بھیڈاں تہاڈے کول سب تو زیادہ, پھر کیوں روندے جے؟ آپ فرماندے سن میں روندا تاں واں کہ جدوں اساں ایران نو فتح کرن لئی نکلے نا, تے ہر ہفتے ایک شہر اساں فتح کردے ساں. ایک مسجد بنانی, شہر فتح کرنا, اگلا شہر, پھر اگلا شہر. چلدیاں چلدیاں نا ایک ایران دا شہر آیا تستر. تستر شہر جدو فتح کرن لگے نا, ہر شہر ایک ہفتے چ فتح کریدا ہی. اس شہر دے اوتے سانو نا 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ 2 مہینے 1.5 سال لگ گیا. ایڈی سخت سیکورٹی او دی, اینی زیادہ او دا ڈیفنس مضبوط, لوہے دیاں انہوں نے جناب دیواراں اور گیٹ, تے بہت 1.5 سال لگ گیا. وہ شہر فتح نہ ہویا. ایک رات لڑدے لڑدے عشاء تو بعد نا ساری رات اساں لڑدے رہے. جدو این فجر دی نماز دا ٹائم ہویا نا, اے گل سمجھیا جی, این جدو فجر دی نماز دا ٹائم ہویا نا, تے آپ فرماندے نے بالکل فجر دی نماز دے ٹائم اساں اس تستر شہر دے گیٹ توڑ دیتے. جدو وہ دے گیٹ ٹوٹے, ایمرجنسی لگی. ساڑھے جڑے سپاہ سالار سن انہوں نے کہا بھی رکنا نہیں, بڑا اوکھا گیٹ ٹوٹیا ہے, وہ نہ ہوئے بھی دوبارہ گیٹ کھڑا کر دیں, ہون ایک واری شہر فتح کر کے رکنا ہے. ادھروں دشمن نے بھی اپنے سارے تیر انداز, تمام نیزے باز سب اوتھے کھڑے کر دیتے کہ کتے شہر دے اندر داخل نہ ہو جان, گیٹ ٹوٹ گیا. ایسی سخت جنگ ہوئی کہ بندے نو بندے دا پتہ نہیں لگ رہا ہی. لیکن فرماندے نے اساں لڑدے 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 آخرکار وہ شہر فتح کر لیا. حضرت انس فرماندے نے جدوں شہر فتح کر کے اساں اُتے دیکھیا نا ایداں, تے زور دا ٹائم ہو گیا. او فجر دی نماز رہ گئی. اس کشمکش دے وچ نا, اس سخت کیفیت دے وچ, ایمرجنسی سچویشن, او فجر دی نماز رہ گئی. آپ فرماندے نے بعد چ اساں پڑھ تا لئی, لیکن میں روندیاں روندیاں بے ہوش تاں ہو جانا. میں نا تصور دے وچ قیامت دا منظر دیکھنا. قیامت والے دن آواز پہ رہی ہے, فلاں کو پیش کیا جائے, فلاں کو پیش کیا جائے, فلاں کو پیش کیا جائے. اچانک آواز آندی انس بن مالک کو لایا جائے. تے مینوں لگدا ہے فرشتے مینوں پھڑ کے لے جا رہے نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ. تے مینوں لگدا ہے مینوں رب پوچھدا ہے انس او تیری فجر دی نماز کتھے؟ ہائے ہائے. آپ فرماندے نے مینوں جواب نہیں آندا اوتھے. میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دا جواب کی دیاں گا؟ حالانکہ ساڈے ذہن تے جواب آ رہا ہے نا کہ یا اللہ تیرے دین لی تا رہی سی, جنگ کردیاں رہی سی, لڑدیاں رہی سی. لیکن آپ فرماندے ہیں مینوں پتہ ہے یہ جواب صحیح نہیں, کیونکہ رب نے فرمایا ہے جنگ دے وچ بھی نماز دا ٹائم ہو جائے تے ادھے بندے جنگ کرو, ادھے نماز پڑھو. 1 رکعت پڑھ کے آ جاؤ, پھر دوجے جا کے پڑھن. حال تے جنگ دے وچ بھی نماز دی معافی نہیں. تے آپ فرماندے نے مینوں رب نے پوچھ لیا, میں اوتھے او دا جواب کی دیاں گا؟ مینوں جواب نہیں آندا. تے جدوں مینوں جواب نہیں آندا تے روندیاں روندیاں میں بے ہوش ہو جانا. یارو گل تاں سمجھیا جے نا, او بندہ ہوے جنتی, تے جنتی بھی ایڈا پکا ہوے بھی جنوں سرکار نے جنت دی پکی ٹکٹ عطا کیتی ہوے, تے ایڈا پکا جنتی ہوے یارو بھئی جنوں کوئی ایمان دی حالت چ ویکھ لوے او بھی جنتی ہو جائے. اس تو وڈی گل ہو سکتی ہے بھی اونوں ویکھن والا بھی جنتی ہو جائے. تے او دی ایک نماز رہی, او نماز پڑھ بھی لئی بعد چ, تے نماز بھی رہی حال تے جہاد دے وچ اس دین متین دی خدمت کردے آیا, تے پھر بھی او دے تے رو رو کے بے ہوش ہو جان. تے ساڈی اج کی کیفیت ہے؟
ساڈے کول ایسی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے تے اس دے باوجود اساں نماز دے حوالے دے نال سستی اور غفلت دا شکار ہو جائیے. نہیں، سورج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے تے ساڈے تے لازمی ہے اساں بھی اپنی ڈیوٹی اسی طرح دئیے. مل کے اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں، اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں، اے نہیں ویکھ سکدی کسے سے تے چھاواں. اے دنیا فریبی نہ کمی نہ کاری، اے دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری. اے دنیا فریبی نہ کمی نہ کاری، اے دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری. قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آنا، اوتھے آ کے تے اونا پوچھنا پچھونا. اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری، اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری. اے دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری. معزز احباب عاشقان رسول، آخر میں یہی پیغام ہے کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے والے بن جائیں، صلح کرانے والے بن جائیں. حضور نے فرمایا جو دو بندوں میں صلح کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام سیدھے کر دیتا ہے. اور جب صلح کرا کے صلح کرانے والا اپنے گھر واپس آتا ہے، رجع مغفورا لہو ما تقدم من ذنبی، اللہ کریم اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. شکر گزار ہوں ہمارے بھائی محترم سجاد حضرت صاحب، قبلہ محترم جناب محترم محمد اقبال بھٹی صاحب، محترم محمد مقصود بھٹی صاحب، میرے برادر مکرم عاشق رسول جناب بھائی محمد ضیاء صاحب، بھائی سعید صاحب، عثمان صاحب، اور ہمارے ساتھی جناب عامر صاحب، اسد بھائی، اور جتنے دوست یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ کریم سب کے علم میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، جان و مال میں کروڑہا برکتوں کا نزول فرمائے. اور حضور کے ذکر پاک کے صدقے اور نماز کے صدقے ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے. اس ملک کو اور ان کے ساتھ جتنے محبت کرنے والے سب کو بڑی بے پناہ برکتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.